آقا علیہ السلام جب نکلے، دیکھیے جب مہمان آتا ہے نا، اب توجہ فرمائیں، کیا اہتمام ہے، کیا اہتمام ہے، کیا اہتمام کیا ہے، خدا نے اہتمام کیا ہے۔ آج خاص میزبان اللہ ہے، اللہ میزبان ہے اور مہمان خاص ہے حضور علیہ السلام، میزبانی خدا کی، مہمانی مصطفیٰ کی۔ اللہ اکبر، کوئی ہے ایسا، کوئی مثل مصطفیٰ کا تھا نہ ہے نہ ہو، سرکار آپ جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ حضور نماز پڑھا کے نکلے ہیں، انتظام ہے کھانے پینے کا۔ آقا کہتے ہیں 3 پیالے ہیں، شہد، شراب، دودھ۔ جبریل نے کہا حضور جو پسند ہو وہ لے لیں، جو پسند ہو وہ پی لیں۔ ایک حدیث میں شہد کا ذکر نہیں بلکہ پانی کا ذکر ہے، پانی، شراب اور دودھ۔ ایک میں شہد، شراب اور دودھ، زیادہ روایت معتبر یہ ہے پانی، شراب اور دودھ۔ آقا فرماتے ہیں میں نے پانی بھی چھوڑا، شراب بھی چھوڑا، دودھ اٹھایا اور دودھ اٹھا کر میں نے پیا۔ پینے کے بعد جبریل نے کہا حضور آپ نے فطرت کو پا لیا۔ آقا اگر آپ پانی پیتے تو آپ کی ساری امت کو ڈبا کر ہلاک کر دیا جاتا، اگر آپ شراب پیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ کر دی جاتی۔ آپ نے فطرت کو پا لیا ہے، فطرت آپ نے پائی ہے۔ اللہ اکبر، آپ غور کریں، حضرت جبریل کا فرمان بتا رہا ہے کہ یہ پوری امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے امت گمراہ ہو گئی، پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی۔ چند بگڑ سکتے ہیں، چند فرقے جہنم کی طرف جا سکتے ہیں، پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن حضور نے جو دودھ پیا نا، وہ دودھ پی کر کے آقا نے تھوڑا سا بچا دیا۔ کیوں بچایا یہ تو آقا ہی جانے۔ جیسے ہی بچا کے گلاس تشت میں رکھا، وہ تشت ہی غائب ہو گیا۔ جبریل نے کہا آقا اگر پورا پی لیتے نا پوری امت جنت میں جاتی۔ آقا پورا پی لیتے امت جنت میں جاتی، وہ جو تھوڑا سا دیا نا اتنے اب جہنم میں جائیں۔ ارشاد ہوا جبریل اب کہیں تو پورا پی لے۔ کہ حضور جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جو لکھا تھا وہ ہو گیا۔ اس سے پتا بھی چلا نا کہ معراج کے ماننے والے جنت میں جائیں گے، کچھ نہ ماننے والے بھی تو ہوں گے، کچھ انکار کرنے والے بھی تو ہوں گے۔ اس کے بعد آقا کہتے ہیں اب ہم آسمانوں پر چلے، ہم آسمانوں پر چلے۔ پہلے آسمان پہ پہنچا، ابا جان حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، لیکن جب آسمانوں پر گئے ایک عجیب منظر تھا، ذرا اس کا بھی لطف لے لیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب میں جبریل کے ساتھ گیا، میرا ہاتھ جبریل نے پکڑا تھا، مفہوم حدیث، جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، جبریل نے دستک دی، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہو؟ کہا میں جبریل ہوں۔ کہا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ ہاں میرے ساتھ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا وہ آئے ہیں کہ بلائے گئے؟ کہا بلائے گئے۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ جبریل بار بار آتے جاتے ہیں، کبھی دستک نہیں دیتے، دروازے کھلے رہتے ہیں۔ آسمان پہ ایک دروازہ نہیں ہے، کروڑوں دروازے ہیں، لیکن آج دستک دے رہے ہیں۔ اور دستک دے کر آپ مجھے بتائیں آسمان پہ کیا کوئی جا کر کے کوئی بادشاہ دستک دے سکتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر دستک دے سکتا ہے؟ کون دستک دے سکتا ہے؟ ہمت ہے کسی کی؟ دستک دینے والا کوئی پاورفل ہی تو ہے۔ اچھا پھر کہنے والا کہہ رہے میں جبریل ہوں، اندر سے آواز آ رہی ہے کوئی اور بھی ہے؟ ارے جو دروازے پہ کھڑا ہے وہ فرشتہ ہی تو ہے، اور فرشتہ کون ہے؟ وہ جبریل کا مقتدی ہے، وہ جبریل کا خادم ہے، کیونکہ جبریل سارے فرشتوں کا سردار ہے۔ لیکن اپنے سردار کا نام سن کر بھی فرشتہ دروازہ نہیں کھولتا۔ دوسرا سوال کرتا ہے کوئی اور ہے؟ کہاں آقا محمد ہے۔ تیسرا سوال کرتا ہے آئے ہیں کہ لائے گئے ہیں؟ کہا وہ لائے گئے ہیں، بلایا ان کو، بلایا گیا ہے، تب دروازہ کھلتا ہے۔ آسمان میں کروڑوں دروازے ہیں، لیکن ایک دروازہ اللہ نے آسمان میں صرف مصطفیٰ جان رحمت کے لیے پیدا کیا۔ حبیب تجھے آسمان پر بلاؤں گا، لیکن ان
دروازوں سے نہیں بلاؤں گا جس سے فرشتے آتے جاتے ہیں. اگر ان دروازوں سے بلایا تو لوگ کہیں گے محمد فرشتوں کے برابر ہے, تو اس دروازے سے تجھے بلاؤں گا جس دروازے سے کبھی کسی کو نہیں بلایا ہے. تیرے لیے الگ دروازہ ہوگا, الگ گیٹ ہوگا, مخصوص مہمان کے لیے مخصوص دروازہ, جس سے جبریل بھی نہیں آ سکے گا. سردار کے لیے بھی دروازہ نہیں کھلا, حضور گئے, ایک ہی مرتبہ کھلا وہ اور ایک ہی مرتبہ بند ہوا. اس کے بعد اب نہ کوئی آ سکتا ہے کوئی جا, سب کے لیے الگ الگ دروازے. یہ جسمانی معراج ہے. آج کل یہ بھی شکوک پیدا کیے جاتے ہیں. میں نے جمعہ کی نماز میں اس پر بہت تفصیلی گفتگو کی کہ لوگ کہتے ہیں وہ تو خواب تھا. کتنے افسوس کی بات ہے. اگر آج بھی کوئی شرابی کبابی بے نمازی کہے نا میں نے خواب میں دیکھا عرش, آپ انکار کریں گے؟ نہیں کر سکتے انکار. کیوں نہیں کر سکتے؟ خواب کسی کو کچھ بھی نظر آ سکتا ہے. بولو ہے نا یہی تو اگر یہ حضور کو خواب دکھایا جا رہا ہے تو پھر اس میں اتنا اہتمام کیوں ہے؟ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے, حدیثوں میں تذکرہ آ رہا ہے. اور ایک بات عرض کرنا یہ ہے کہ حضور جب معراج سے آئے کفار مکہ نے ہنگامہ کیا تو ان کا ہنگامہ ہی اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ یہ خواب نہیں ہے, یہ بیداری کی بات ہے. اگر یہ خواب ہوتا تو مکہ والے اتنا ہنگامہ کیوں کرتے؟ خواب پر کوئی ہنگامے نہیں ہوتے, خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. اس کی تفصیل پوری ہم نے جمعہ کی نماز میں بیان کر دی ہے. آپ کو سننا ہے تو آپ کو بیان میں کہ سن سکتے ہیں کہ یہ خواب نہیں تھا, بیداری کا واقعہ تھا. عالم بیداری میں 34 مرتبہ حضور کو معراج ہوئی, 34 مرتبہ. ایک مرتبہ جسم اور روح کے ساتھ ہوئی اور باقی حضور علیہ السلام کو خواب میں معراج ہوئی. خواب میں بھی ہوئی لیکن جس کا جشن ہم مناتے ہیں وہ عالم بیداری میں ہوئی. آقا کہتے ہیں ہم پہنچے پہلے آسمان پہ, حضرت آدم سے ملاقات. انہوں نے کہا اے صالح بیٹے اور صالح نبی تمہارا استقبال ہے. فرماتے میں دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے تھے اور بائیں طرف دیکھ کے روتے تھے. میں نے کہا بابا یہ کیا ہے؟ کہا یہ جو دائیں طرف والے جنتی ان کو دیکھتا ہوں تو مسکراتا ہوں, بائیں طرف والے جہنمی ان کو دیکھتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے. فرماتے دوسرے آسمان پہ پہنچے تو ہم نے 2 خالہ زاد بھائیوں کو دیکھا, ایک جناب یحییٰ تھے ایک جناب عیسیٰ تھے. دونوں سے ملاقات کا. عیسیٰ بڑے خوبصورت تھے, اتنی خوبصورت داڑھی تھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے پانی کے قطرے ٹپک رہے, اور ان کی زلفیں تھی اس سے بھی ایسا لگتا تھا ابھی نہا کے نکلے, بڑے حسین ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. فرماتے ان سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد تیسرے آسمان پہ پہنچے, جناب یوسف سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان پہ پہنچے تو جناب ادریس سے ملاقات ہوئی. 5ویں آسمان پہ پہنچے جناب ہارون سے ملاقات ہوئی. 6ٹھے آسمان پہ پہنچے جناب موسیٰ سے ملاقات ہوئی. 7ویں آسمان پہ پہنچے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی. وہ بیت المعمور کو ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. بیت المعمور جو ہے وہ فرشتوں کا قبلہ ہے اور بالکل عین کعبے کے اوپر بنا ہوا ہے. اگر بیت المعمور سے کوئی چیز نیچے پھینکی جائے تو وہ کعبے کی چھت پر آ کر کے گرے گی. فرماتے ہیں ہم اوپر ہی گئے حتیٰ کہ پھر 7ویں آسمان پہ بیت المعمور سے حضرت ابراہیم جو ٹیک لگا کے بیٹھے تھے, میں نے نماز پڑھائی. آقا کی حدیث سے میں نے نماز پڑھائی. جب میں نے نماز پڑھائی بیت المعمور کے اندر تو پھر وہاں بھی انبیاء تھے, اولیاء تھے, صالحین تھے, فرشتے تھے. میں نے دیکھا کہ کچھ صاف ستھرے کپڑے والے لوگ تھے اور کچھ میلے کپڑے والے لوگ تھے. یعنی اللہ نے سارے انسانوں کی روح کو, جو مومنین کی روح تھی, ان کو وہاں بیت المعمور میں پہنچا دیا. اور اللہ قادر مطلق قدرت والا ہے, وہ جس کو جہاں چاہے پہنچا دے. تو وہاں نماز پڑھی تو جب میں نے سفید کپڑے والے, چمکتے لباس والوں کو دیکھا اور میلے کپڑوں والوں کو دیکھا, گندے کپڑے والوں کو, تو پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا حضور یہ جتنے چمکتے لباس والے ہیں یہ آپ کے قیامت تک کے نیک امتی ہے, اور جو میلے کپڑے والے ہیں یہ آپ کے گنہگار امتی ہے. لیکن ہے امتی اس لیے ان کو یہاں حاضری کا شرف مل گیا ہے. اس سے پتا چلا کہ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی روح اگر مومن ہے تو آپ کی روح نے بھی وہاں پر حاضری دی ہے, آپ کی روح کو بھی وہاں حاضری کی برکتیں ملی ہے. یہ حضور کے امتی ہونے کا صدقہ ہے, یہ آقا کے امتی ہونے کا صدقہ ہے. کہا ہمیں یاد کیوں نہیں ہے؟ کہا میرے بھائی تجھے تو وہ بھی نہیں یاد ہے جب اللہ نے کہا تھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تم نے کہا تھا بلا, کیوں نہیں, بے شک تمہارا. آپ کو یاد ہے؟ بولو یا وہ یاد نہیں تو یہ کب یاد ہوگا؟ ارے آپ کو تو یہ بھی یاد نہیں کہ آپ کس لیے دنیا میں آئے, الا ماشاءاللہ. پھر آقا فرماتے ہم اور اوپر گئے,
सिदरा पर पहुंचे, सिदरा पर पहुंचे हम और ऊपर गए। सिदरा को एक नूर ने ढांप लिया था, एक नूर ने सिदरा को ढांप, इतना खूबसूरत लगता था। कहते हैं सिदरा जो है वो बेरी के दरख्त की तरह, बेरी का दरख्त नहीं है वो, जो बयान करने वाले कहते हैं ना कि वो बेरी का दरख्त है, बेरी का दरख्त नहीं, बेरी के दरख्त की तरह है। क्योंकि आलमे बाला की कोई चीज दुनिया की तरह नहीं हो सकती, दुनिया और उसमें मुशाबियत पाई जाती है लेकिन वो अलग है, ये अलग है। और फरमाते उसके पत्ते हाथी के कानों की तरह हैं और उस पर फरिश्ते खड़े थे। पूरा दरख्त फरिश्तों के अनवार ने ढांप लिया था, फरिश्ते खड़े थे और मुझे देखकर कहते थे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं नहीं कहलवाता हूं लेकिन फरिश्ते कह रहे हैं तो आप भी कह लें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कह ले हुजूर को देखकर कहा, आप सुनकर कह ले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कैसा आने वाला आया है, अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा क्यों हुआ? सारे फरिश्तों ने कहा अल्लाह तेरे हबीब को हम देखना चाहते हैं। कहा ठीक है अब सब आ जाओ, जमा हो जाओ सिदरा पर। तो जमा कर दिया सबको और कहा देख लो महबूब की जियारत कर लो। अब मेरे आका सिदरा पर पहुंचे, फरमाते हैं मैंने वहां सिदरा पर 2 कुर्सियां देखी। सिदरा पर एक मखसूस मकाम है, वहां कोई जा नहीं सकता, वो जिब्रील रहते हैं वहां, वो दरख्त से और बुलंदी पर और आगे। कहा कि वहां मैंने 2 कुर्सियां देखी। जिब्रील ने कहा हुजूर मैं यही रहता हूं, यही मेरी जगह है रहने की। आका फरमाते हैं जिब्रील जब तू अकेला रहता है तो ये 2 कुर्सियां कैसे? अर्ज की आका जब से मैं पैदा हुआ हूं 2 ही देखता हूं, रहता अकेला हूं लेकिन 2 देखता हूं। फरमाया क्यों? कहा इसलिए मैंने अपने अल्लाह से पूछा अल्लाह जब रखना अकेले है तो ये दूसरी कुर्सी वो भी मेरी कुर्सी से ऊपर कुर्सी किसकी है? इरशाद हुआ जिब्रील एक दिन आएगा जो गुजर जाएगा, फिर उसकी शब आएगी, उस रात मेराज पर अपने महबूब को बुलाऊंगा तो वो सिदरा पर तेरा मेहमान बनेगा, तो एक कुर्सी उसके लिए है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या नबी हमारे आका की शान है। हुजूर की विलादत से, जाहिरी विलादत से बरसों पहले, हजारों साल पहले सिदरा पर कुर्सी मुंतजिर है, आका वहां रुके। अब तवज्जो फरमाए, हदीस से सही से आए सित्ता की रिवायत, आका ने फरमाया जिब्रील चलो अब हम आगे जा रहे हैं, अब रुकना तो है नहीं, आगे जाना है क्योंकि सफर जो लंबा है आगे जाना है। जिब्रील कहते आका अब नहीं आ सकता। क्यों? जिब्रील से पूछा क्यों? हुजूर अगर आगे जाऊंगा, अगर चूंटी के पैर के बराबर भी आगे बढ़ा तजल्ली बारी से जल जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा, नहीं आ सकता। बल्कि एक रिवायत यहां तक अब्दुल्ला इब्न अब्बास की है, अब उसको सुनिए। अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत है कि जिब्रील ने कदम बढ़ाना चाहा, जिब्रील ने कदम सिर्फ बढ़ाना चाहा तो जिब्रील का पूरा वजूद चिड़िया की तरह सिमट आया। जिब्रील उस सोच से ही दूर हो गए। अब आप मुझे बताएं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए सिर्फ ये कहना कि चलो मान लिया वो नूर है, इस तरह उधार ईमान नहीं बनते, चलो मान लिया नूर है, चलो मान लिया, ऐसे नहीं, चलो मान लिया नूर है। खुदा की कसम जिब्रील भी नूर है और जिब्रील के नूर होने पे किसी को इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन जिब्रील सिदरा से सिर्फ आगे बढ़ने का तसव्वुर करते हैं तो जिस्म चिड़िया की तरह सिमट आता है। इब्न अब्बास की रिवायत है, उठा करके पढ़े असरा व मेराज को, जिसमें सैयदना इब्न अब्बास ने बयान किया है, सिर्फ तसव्वुर करते सोचते हैं तो जिस्म सिमट जाता है जिब्रील का। अगर मुस्तफा भी सिर्फ नूर है तो फिर वो आगे कैसे जाते हैं, वो आगे कैसे जाते हैं? तो अगर वो बशर थे नीले तो बशर तो जमीन पे रह गए, और वो नूर थे नीले, नूर तो सिदरा पे रह गया, तो सिदरा से आगे गया कौन है? सिदरा से आगे गया कौन है? अब ये मेराज शुरू होती है।
آپ نور البشر میں الجھے ہوئے ہیں. وہ تو کہتے ہیں لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، میرے رب کے سوا میری حقیقت کوئی نہیں جانتا. ہوں کون کوئی نہیں جانتا، ہوں کون کوئی نہیں جانتا. تو جب بشری لباس میں چلے تو بیت المقدس تک، پھر لباس بدلا. اب نوریوں کا ملک آتا ہے تو نوری لباس. بشری لباس مغلوب ہو گیا، اتر نہیں گیا، مغلوب ہو گیا. نوری لباس غالب ہوا. جس کے ملک میں گئے ویسی شان سے گئے. اس لیے تو فرشتوں نے بھی دیکھ لیا نا، فرشتوں نے بھی دیکھا، کیونکہ بشکل نور جو گئے تھے نوری بھی دیکھ کے حیران تھے. یہ کیسا نور ہے، ہم جہاں تھکتے ہیں وہ آگے بڑھتا ہے. یہ کیسا نور ہے. اللہ اکبر. اپنے نبی کی شان سمجھو. دنیا نے تمہیں اس عظیم نبی سے دور کرنے کی کوشش. سب سے آسان کام شک پیدا کرنا ہے. شک پیدا کرنا آسان کام ہے. تمہارے دلوں میں تمہارے نبی کے لیے شک پیدا کر دیا گیا. آج تمہاری ذلت اور تمہارے فرقوں میں بٹنے کی وجہ یہی ہے. مسلمانوں فرقوں میں مت بٹو، تفرقہ بازی سے دور ہو جاؤ. فرقے بنے کیوں ہیں؟ صرف نبی کی بارے میں شک کی بنیاد پر. پھینک دو شک کو، تھوک دو شک کو. اور پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری جماعت کے وہ عالم دین جن کی بددعا سے غلام احمد قادیانی مر گیا. پیر جماعت علی شاہ فرماتے تھے لوگوں اگر تمہیں مکان نیا لینا پڑے لے لو، اچھا ہے. اگر دکان نہیں لینی پڑے لے لو، اچھی ہے. کپڑے نئے لینے پڑے لے لو، اچھے ہیں. جوتے نئے لینے پڑے لے لو، اچھے ہیں. ہر چیز نئی اچھی ہوتی ہے، نئی نئی چیزیں لے لیا کرو. لیکن جب عقیدے کی بات آئے تو عقیدہ نیا مت لیا کرو. عقیدہ تو پرانا ہی اچھا ہے. نیا عقیدہ لوگے تو برٹش کے بنائے ہوئے عقائد ملیں گے. پرانا عقیدہ لوگے تو ابو بکر کا عقیدہ ملے گا، ابو بکر صدیق کا ملے گا، عمر ابن خطاب کا ملے گا، عثمان غنی کا ملے گا، مولا علی کا ملے گا، سعد و سعید کا ملے گا، طلحہ و زبیر کا ملے گا، غوث العظم کا ملے گا، امام حسین کا ملے گا. پرانا عقیدہ لو. جب تک تم پرانے عقیدے پہ رہے تم بادشاہ بن کر رہے، تم تاجدار بن کر رہے. اٹھا کے دیکھو 1857 سے پہلے ہر مسجد میں معراج کا ذکر ہوتا تھا. معراج کے جلوس نکلتے تھے، معراج کے ڈنکے بجتے تھے. انگریز پلید گیا، تن کا گورا من کا کالا. اس پلید نے ایسے افراد چھوڑ گیا کہ وہ تمہارے نبی کے بارے میں شک پیدا کریں. جو لوگ دوسرے فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں کو میرا پیغام، تم پہلے ہمارے بھائی تھے کیونکہ تمہارے باپ دادا بھی سنی تھے، تمہاری نسلیں سنی تھی. ہر آدمی چڑھانے کے لیے نہیں کہتا میں نے پرسوں بھی یہ پیغام دیا. ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچے. دادی زندہ ہے تو دادی سے پوچھے، ورنہ ماں باپ سے پوچھے. پوچھو اپنے ماں باپ سے، پوچھو اپنی دادی دادا سے کہ تمہارے ان کے دادا دادی کیا تھے، سنی تھے کہ نہیں تھے. تو جب عقیدہ ہی پرانا رکھنا ہے تو سب سے پرانا مسلک اہل سنت و جماعت ہے. بلکہ بد عقیدہ مولوی سے پوچھیں گے بتا اللہ کی قسم کھا کے تیرا دادا کون تھا، تیرا پر دادا کون تھا، تیرا لکڑ دادا کون تھا، کہے گا سنی تھا، کہے گا سنی تھا. اب آپ مجھے بتائیں جب تیرا دادا پر دادا سنی تھا تو کیوں بگڑا؟ اس کا مطلب تو نے نیا عقیدہ لیا، اور نیا عقیدہ مفید نہیں ہے. بات جھگڑے کی نہیں، تمہارے فائدے کی ہے. دعوت دو لوگوں کو، پھیلاؤ اس بات کو کہ جب تمہارے باپ دادا پر دادا لکڑ دادا سنی تھے اور تم کہتے ہو کہ وہ یہ بدعت ہے یہ شرک ہے، تو جس کا مطلب سنی مشرک. تو آپ کے پر دادا مشرک تھے، دادا مشرک تھے. اگر مشرک تھے تو وہ جنتی ہے کہ جہنمی. اپنے باپ داداؤں کو جہنمی کہنے والے کچھ تو شرم کرو. تو یہ جتنے نئے فرقے پیدا ہوئے یہ تمہارے منہ سے تمہارے باپ داداؤں کو گالیاں دلوا رہے ہیں، پھر بھی تم ان کے ساتھ ہو، ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہو. عقل سے کام لو. اللہ نے عقل دیا تو پیر جماعت علی شاہ نے فرمایا عقیدہ اور مذہب پرانا رکھنا
نیا مت لینا، سب نیا لینا، عقیدہ پرانا، اور سب سے پرانا عقیدہ ہم سنیوں کا ہے۔ 1857 میں انگریز نے نہیں دیا ہمیں، تو مدینہ منورہ سے صدیق اکبر نے دیا، رسول اللہ نے دیا ہے۔ الحمدللہ اس عقیدے کو سینے سے لگا کے رکھو۔ مجھے نہیں پتا ہماری زندگی کتنی ہے، میری عادت ہے میں اپنی ہر تقریر کو زندگی کی آخری تقریر سمجھ کے کرتا ہوں۔ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے بعد آپ کو اس انداز سے کوئی بولے گا کہ نہیں بولے گا۔ میں تو ٹوٹے پھوٹے انداز سے بولتا ہوں، آپ کو کوئی اتنا بولنے کی جرات کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس لیے میں آپ سے کہہ دیتا ہوں، خدا کے لیے ہر چیز نہیں لینا، عقیدہ نیا مت لینا، یہ گمراہی ہے، یہ بدعت ہے۔ اور آقا نے جو کہا نا، کلو بدعت دلالہ وکلو دلالۃ فی النار، تو عمل کی بدعت اتنی بری نہیں ہے، عقیدے کی بدعت جتنی زیادہ بری ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہر نیا عقیدہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ اس لیے نیا عقیدہ مت لو۔ کتنے تواتر کے ساتھ معراج ہے، اور سنو قرآن میں معراج کا ذکر ہے، بخاری میں معراج کا ذکر ہے، مسلم میں معراج کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، جبریل امین رک گئے، آقا نے کہا چلو، نہیں آ سکتا۔ سوچا تو چڑیا کی طرح جسم سمٹ گیا، آقا آگے بڑھے۔ اب کوئی یہ کہتا ہے دیکھو جبریل گائیڈ تھے نا، لے جا رہے تھے، یہ دیکھو یثرب ہے مدینہ بنے گا، یہ دیکھو طور سینا ہے، یہ دیکھو فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ارے جو مکان تھے وہاں جبریل کو گائیڈ کہتا ہے، اب سدرا سے آگے کون گائیڈ ہے ذرا یہ تو بتا، کون ہاتھ پکڑا ہوا ہے، کون لے جا رہا ہے؟ آقا کہتے ہیں میں بڑا آگے نا، آقا کہتے ہیں میں بڑا، قربان جائیں میں بڑا، سبحان اللہ میں بڑا۔ آقا فرماتے میں بڑا، کہتے ہیں میں بڑا نا، تو اللہ کی صفات کے پردے تھے، رنگ تھے اللہ کی صفات کے۔ توجہ فرمائے اب حضور کی معراج، سدرا سے آگے کون جا رہا ہے ذرا دیکھیں کون جا رہا ہے؟ نور و بشر کے اختلاف میں الجھنے والوں کون جا رہا ہے؟ لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، کون جا رہا ہے؟ کہتے ہیں اس کے رنگ تھے، صفت کے رنگ تھے۔ جب رحیمی کے پردے سے گزرا میں بھی رحیم ہو گیا، جب کریمی کے پردے سے گزرا میں بھی کریم ہو گیا، میں ستاری کے پردے سے گزرا میں بھی ستار ہو گیا، جب غفاری کے پردے سے گزرا میں بھی غفار ہو گیا، جب جوادی کے پردے سے گزرا میں بھی جواد ہو گیا۔ اللہ کے صفات کے پردے تھے، ہر پردے سے خدا نے گزرتا جا، رحیم بھی بنتا جا، کریم بھی بنتا جا، ستار بھی بنتا جا، غفار بھی بنتا جا، جواد بھی بنتا جا، حلیم بھی بنتا جا، وہاب بھی بنتا جا، قدیر بھی بنتا جا، جبار بھی بنتا جا۔ اللہ اکبر، سارے پردے سے گزارتا رہا۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا جو خدا کی صفات کے پردوں سے گزرے؟ یہ کپڑوں کے پردے نہیں، یہ کاش کے پردے نہیں، یہ زمین و آسمان کے پردے نہیں۔ اٹھا کے دیکھو امام یوسف نبہانی کا سفر معراج بیان کرنا، کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ کے جتنے صفات کے پردے تھے اللہ نے اپنے صفات کا رنگ مصطفیٰ جان رحمت میں چڑھا دیا، لیکن وہ خدا نہیں ہوئے۔ خدا کی اپنی صفت لامحدود ہے، مصطفیٰ کی اپنی محدود ہے، اپنی نظر میں نہیں اللہ کی نظر میں محدود ہے۔ ہمارے نظر میں کیا، ہم کیا کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ ہے کوئی پردہ آ رہا ہے تصور میں؟ کوئی پردہ جب نہ کپڑے کا، جہاں تصور نہیں جا سکتا، ارے جہاں تصور نہیں جا سکتا وہ پردہ کیسا ہے؟ تو خدا نے کہا پیارے آج تجھے رحیم کے پردے سے بھی گزاروں گا۔ لوگ مجھے رحیم کہتے ہیں تو بھی رحیم ہوگا، لوگ مجھے رؤوف کہتے ہیں تو بھی رؤوف ہوگا، لوگ مجھے مومن کہتے ہیں تو بھی مومن ہوگا، لوگ مجھے جبار کہتے ہیں پھر تو بھی جبار ہوگا، لوگ مجھے ستار کہتے ہیں تو بھی ستار ہوگا۔ اللہ نے پردوں کے رنگ چڑھائے، پردوں کے رنگ چڑھے۔ آقا کہتے ہیں پھر میں تو رکا نا، میں رکا تو میرے اللہ نے کہا ادن منی یا محمد، ادن منی یا احمد، ادن منی یا حاشر،
इस तरीके से कहा, उदन मिन्नी या तय्यब, उदन मिन्नी या ताहिर, उदन मिन्नी या खैरल बरिया, इस तरह से कहता था। तो वो जो आवाज आई ना, वो आवाज अबू बकर सिद्दीक की आवाज से कुछ मुशाबे थी। मैंने कहा या मेरा यार अबू बकर कहां है? मैंने सोचा या मेरा यार जिब्रील के पर जहां जलते वहां अबू बकर कहां है? कहा वहां अबू बकर नहीं थे। अल्लाह ताला जानता है, उसके इल्म में ये बात है कि ये सहाबा में सबसे ज्यादा प्यार अबू बकर से करते हैं, इसलिए बुलाओ तो अबू बकर से मुशाबे उस लबो लहजे में बुलाओ तो उन्स होगा। कहते हैं मैंने जब सुना ना, उदन मिन या मोहम्मद, मेरे करीबा, तवज्जो फरमाए, मेरे करीबा, मैं बड़ा, फिर का और करीबा, और बड़ा, और करीबा, और बड़ा, उदन मिन या खैरल बरिया, और करीबा, ए अजमतों वाले, रिफातों वाले, बरकतों वाले, और करीबा। कहते मैं करीब हुआ, फिर मेरे अल्लाह ने फरमाया क़िफ़ या मोहम्मद, ए मोहम्मद रुक जा। बुलाता रहा, बुलाता रहा। अब देखिए वो लामका है, वो लामका है, वहां कुछ नहीं, कुछ नहीं है वहां। वहां तो जा ही नहीं दुई की, कुछ नहीं है वहां, कुछ नहीं है। अब हुजूर वहां खड़े कैसे हुए? जहां जर्रे की गुंजाइश नहीं वहां हुजूर खड़े कैसे हुए? तो जहां खड़े रहने की जगह नहीं वहां मुस्तफा खड़े रहते हैं, जहां जाने की जगह नहीं वहां कदम रखते हैं। और अल्लाह फरमाते करीबा करीबा, और कहते हैं जब मैं और करीब हो गया, जब कहा जहां तक अल्लाह ने चाहा, फ़क़िफ़ या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद रुक जा, अब रुक जा। इन्ना रब्बका युसल्ली, अब तेरा रब तुझ पर दुरूद के गजरे लेकर के आता है। और फरमाया बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निदा दी, दनल जब्बार रब्बुल इज्जा, ऐ महबूब अब रुकेगा, तू रुकेगा, तू इतनी दूर से चल के आया है, अब तेरा अल्लाह तेरे इस्तिक़बाल के लिए आएगा। ये मेराज है, बुखारी की रिवायत, दनल जब्बार रब्बुल इज्जा, तेरा इज्जत वाला रब अब तेरे इस्तिक़बाल के लिए आता है। आने जाने से पाक किस तरह इस्तिक़बाल के लिए आया? अगर इन्ना रब्बका युसल्ली, तेरा रब तुझ पे दुरूद पढ़ने आता है। इस्तिक़बाल किया तो दुरूद भेजते हुए इस्तिक़बाल किया। अल्लाह उसी को फरमाता है सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। दना और दल्ला दोनों करीब होने के माना में होते हैं। बुखारी शरीफ में हुजूर ने माना खुद मुतय्यन किया है, अल्लाह मुझसे करीब हुआ, फिर उसने मुझे करीब किया। अब ये और ये भी नहीं चल सकता, ये इशारे जायज नहीं है, ये भी और ये भी नहीं, कुछ नहीं। करीब हुआ, करीब किया, कितना करीब किया? अब मेरी तरफ देख लें सब तवज्जो, कितना करीब किया, कितना करीब किया, कितना करीब किया, कितना करीब किया। ये मेरे हाथों की हद है, ये मेरे हाथों की हद है। मेरे हाथ यहां तक पहुंचते हैं, ठीक है। अल्लाह के हाथ मेरे हाथ की तरह नहीं, आपके हाथ अल्लाह के हाथ की तरह नहीं। लेकिन कुर्बत की अलामत ये होती है ना, आप कहेंगे अमीनुल कादरी ने माइक पे हाथ रख दिया, ठीक है, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, अमीनुल कादरी ने माइक पे हाथ रख दिया। तवज्जो है आपकी, अमीनुल कादरी ने माइक पे हाथ रख दिया, इसका मतलब माइक अमीनुल कादरी से इतना करीब हुआ कि सारे फासले खत्म हो गए। मिशकात शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते मैं करीब हुआ, फिर का रुख, अब मैं तेरे करीब आता हूं, तेरा इस्तिक़बाल करता हूं, ऐ महबूब अब मैं तेरे करीब आता हूं, तेरा इस्तिक़बाल करता हूं, दुरूद के गजरों से तेरा इस्तिक़बाल करता हूं। किफ़ या मोहम्मद, किफ़ या मोहम्मद, जब्बार रब्बुल इज़्ज़ा, इन्ना रब्बका युसल्ली, अब तेरा रब तेरे करीब आकर तेरा इस्तिक़बाल करता है, तुझ पे दुरूद के
अव्वलीन वल आखिरीन, सारे अव्वलीन और आखिरीन का इल्म फिर मुझे अता कर दिया। अब देखो दूर और नामक्का को 70,000 पर्दों के पीछे से एक झलक दिखाता है, तो मूसा बेहोश होकर जमीन पे आते हैं और अल्लाह अपना दस्ते कुदरत मेरे नबी के कंधों पर रखता है, तो वो बेहोश नहीं होते, सीना ठंडा होता है और कहते हैं सालिम तो ये इल्म अव्वलीन वल आखिरीन, अल्लाह ने अव्वलीन और आखिरीन का इल्म मुझे अता कर दिया। जब उसने अपने कंधे, जब उसने अपने हाथ कुदरत के मेरे कंधे पे रखे, जो कुछ हो चुका था वो भी जान लिया, जो कुछ होने वाला था वो भी जान लिया। कहां है मूसा? किसको देखा? ये मूसा से पूछे, ये मेरे आका मूसा तुम्हारी अज़मत पे कुर्बान। लेकिन वहां झलक देखी, जमीन पे आ गए और अल्लाह हाथ रखता है। मिशकात को तो तुम मदरसों में पढ़ाते हो, अल्लाह हाथ कंधों पे रखता है। बात बताऊं, जिसको यार बनाते ना उसके कंधे पे हाथ रहे, जिसको यार बनाते हैं और हर यार के कंधे पे हाथ नहीं होता, जो बड़ा जिगरी होता है उसी के कंधे पे रखा जाता है। अरे हाथ का वजन उठाने वाला भी तो कोई मिले, तभी वो कंधा इस काबिल मिले कि यार के हाथ को संभाल सके। अल्लाह ने कुदरत के हाथ महबूब के कांधे पे रख दी, रखा, बेहोश हुए, बैठ गए नहीं। कुरान कहता है मा ज़ागल बसर व मा तग़ा, इतने करीब से देखा, वहां बेहोश हो गई, ये टिकटिकी बांध के देखी, ऐसा देखा कि पलक भी नहीं झपकाई, ऐसा देखा पलक भी नहीं झपकाई, आंख टेढ़ी भी नहीं हुई, दिल ने झुटलाया भी नहीं, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। और अब कलाम का आगाज किया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अल्लाह इतनी दूर से आया हूं, आजिज़ी की नजर लाया हूं, वो लाया हूं जो तेरे यहां नहीं है मौला। हाय हाय, तवज्जो आपकी है। अब बड़ी नाजुक गुफ्तगू कर रहा हूं, अल्लाह वो लाया हूं। अब अल्लाह को दे क्या तोहफे में? तवज्जो, अल्लाह को दे क्या तोहफे में? क्या दे? वो तो आसमान बना चुका है, जवाहरात उसने बनाए हैं, जमीन उसने बनाई है, क्या दे? ये वो बारगाह तो नहीं है ना कि जहां हीरे जवाहरात दिए जाते हैं, वहां तो कुन कहकर हीरे जवाहरात पैदा होते हैं। अब जिसके यहाँ इतने सारे खजाने हो कि सारे अव्वलीन और आखिरीन एक मैदान में जमा होकर कहे अल्लाह ये दे और वो सबको दे दे, तो भी उसके खजाने से इतना कम नहीं होगा जितना कि समुद्र में सुई डाल के निकालने से कम होता है, इतना भी कम नहीं होगा, इतना है उसके पास। अब ले क्या जाए? तोहफा वही कीमती होता है जो देने वाला, जिसको दे रहा है उसके पास वो चीज ना हो। है तवज्जो? बड़ी नाजुक गुफ्तगू है, बड़ी बड़ी नाजुक गुफ्तगू है। ये है सरकार की मेराज। तोहफा एक बात है कि मैं फैक्ट्री का मालिक हूं, कलम की फैक्ट्रियां चलाता हूं, नहीं है मेरी, लेकिन मिसाल दे रहा हूं, कलम की फैक्ट्रियां चलाता हूं। आप गए और लाकर ये सब कलम कबूल करे, बताएं कलम की कोई अहमियत होगी? नहीं होगी। मैं हूं और मैं जो है वो कापियों की फैक्ट्री चलाता हूं, सोने की या जो भी जेवरात की, आप कोई ला करके दे, कोई अहमियत होगी? नहीं होगी। अहमियत तो उसकी होगी जो मेरे पास नहीं, वो तोहफा लाए। आका कहते हैं वो तोहफा ले गए, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात। अल्लाह के सब है, आजिजी नहीं है, वो मुतकब्बिर है, वो तकब्बुर वाला है, उसके यहाँ आजिजी नहीं। वो खुदा है, वो किसके सामने आजिजी करेगा? हुजूर आजिजी ही का तोहफा लेके गए, अल्लाह ये आजिजी लाया हूं। तो जब आजिजी का तोहफा पेश किया ना, तो मेरे अल्लाह ने कहा सलाम अलैका अय्युहन नबी। हुजूर तोहफा लेके गए तो अल्लाह ने कहा सलाम अलैका, ऐ मेरे नबी तुझ पे सलाम। अब तवज्जो करे, खूब बातें हुई, खूब हुई, खूब हुई, खूब हुई, खूब हुई। कुरान कहता है फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, राज़ और नियाज़ की खूब बातें, बहुत सी बातें हुई, मैं उस पर अब नहीं जाता। आखिरी बात बस कहता हूं, अल्लाह ने कहा हबीब, तवज्जो, मेराज हुजूर क्या? अल्लाह ने हबीब, हबीब मेरे महबूब, मेरी सल्तनत का दूल्हा कौन है तू जानता है?
اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، وہ تو اللہ ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں کائنات کی. جب کائنات نہ تھی تو وہ تھا، نہ رہے گی تو وہ رہے گا. لمن الملک، کہے گا کس کا ملک ہے؟ یہ خود ہی کہے گا للہ واحد القہار، اس کے لیے ہے جو قہار ہے، غلبے والا، عزت والا. حبیب توجہ، اپنا نبی کیسا نبی ہے، سبحان اللہ. جس کا کلمہ پڑھتے ہیں دیکھ لیں، ہر نبی شان والا ہے، اپنا نبی کیسا نبی ہے. جس کی کل معراج کی یاد آئے گی انشاءاللہ آپ کو. کل عبادت کرنا ہوگا، روزے کا اہتمام بھی کرنا، مسجدوں کو آباد بھی کرنا، صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لینا، کچھ حضور کی بارگاہ میں درود بھی پڑھ لینا. کل کی رات عہد و معاہدے کی رات ہے. معراج پہ گئے کیوں؟ امت کو بخشوانا. سودا ہو رہا تھا نا وہاں تو باتیں بھی یہ کی ہے. اللہ نے فرمایا محبوب آدھی امت کو جنت میں ڈال دیتا ہوں تیری، یہ پسند ہے یا شفاعت پسند ہے؟ اس کے نہیں مولا، آدھی کو نہیں، شفاعت مجھے دے دے. اس لیے کہ آدھی کو جنت میں ڈالے گا تو آدھی کس کا منہ دیکھے گی؟ شفاعت دے دے یعنی سفارش دے دے. کہا ٹھیک ہے محبوب، تو جسے چاہے گا ہم جنت عطا کر دیں. تو وہاں تو اپنی جنت کے ہونے کے معاہدے ہوئے تو اپنا ہی حق پہنچتا ہے کہ ہم ہی کریں. شب قدر میں تو سبھی ختم قرآن کرتے ہیں، شب قدر میں سبھی ختم قرآن کرتے ہیں، شب برات میں بھی سبھی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن یہ رات خاص آپ کے لیے، اس لیے کہ آپ کی مغفرت کے وعدے ہوئے ہیں. ارشاد ہوا محبوب میری اتنی بڑی سلطنت کا دولہا کون ہے تو جانتا ہے؟ حضور نے کہا اللہ تو جانتا ہے. ادب بھی یہ ہوتا ہے نا بات کرنے کا، اللہ تو جانتا ہے. اب کا محبوب چل، اب ذرا اس کا لطف لے لیں ان الفاظ کا. خدا کی قسم اگر یہ الفاظ حدیث میں نہیں آتے تو کبھی کوئی بیان نہیں کرتا. استاد زمن لکھتے ہیں، مولانا حسن بریلوی لکھتے ہیں، اللہ نے کہا چل محبوب چل چل، تجھے دکھاتا ہوں میری سلطنت کا دولہا کون ہے. اپنی طرح بشر کے ساتھ بھی اس طریقے کی عزت افزائیاں ہوتی ہے، اپنی طرح بشر کے لیے بھی ہوتی ہے. اتنے قریب بلایا، اپنے دست قدرت کندھوں پہ رکھ کر کہتا ہے محبوب حبیب میری سلطنت کا دولہا کون ہے تو جانتا ہے؟ عرض کی مولا تو جانتا ہے. کہ چل حبیب تجھے دکھاؤں میری سلطنت کا دولہا کون ہے. آقا فرماتے ہیں میں چلا، اللہ نے جہاں چاہا لے گیا، اور پردے پڑے تھے، پردے ہٹے. جب پردے ہٹے تو کہا یہی تو میری سلطنت کا دولہا ہے. آقا کہتے جب میں نے دیکھا وہاں میں ہی تھا، کوئی اور نہیں تھا. کس شان سے دکھایا، کس شان سے دکھایا ہے حبیب یہ میری سلطنت کا دولہا ہے. لیکن میرے بھائی جس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے وہ بتائے نا، وہ نور ہے بشر ہے کیا ہے؟ کون ہے؟ کون گیا اتنے قریب باتیں کی؟ جس کے شانوں پہ ہاتھ رکھے گئے قدرت کے، دست قدرت رکھا گیا، جس سے باتیں کی، جسے سلام کیا، جسے پیار کیا، جسے لے گیا اللہ مقام پہ بھی لے گیا، وہاں سے پتہ نہیں کہاں لے گیا، جہاں کچھ نہیں ہے وہاں لے گیا. کہاں ہے؟ ہاتھ جبریل بھی گم ہے، ہزاروں جبریل الجھے ہوئے ہیں اس گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا. اب قربان جاؤں حقیقت کو تو کوئی نہیں جانتا، وہ کون تھا جو گیا تھا. تو امام اہل سنت کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ذات، ایک ہوتی ہے بولو ذات، اور ایک ہوتی ہے ذل ذات. ایک ہوتی ہے اس کو اپنی زبان میں کہو ذات کا سایہ. ایک ہے سورج، ایک ہے بولو سورج، اور ایک ہے سورج کا سایہ. ایک ہے چاند اور ایک ہے چاند کا، ایک ہے بلڈنگ اور بلڈنگ کا انسان، انسان کا درخت، درخت کا. آپ مجھے بتائیں جو درخت کا سایہ ہے وہ درخت ہے کہ درخت کا غیر ہے؟ بہت سوچ کے جواب دینا. اب اس منزل پر آ گئے ہیں، معراج پہ گیا کون؟ توجہ ہے؟ دیکھیں نہیں سمجھ میں آ رہی تو میں بات ابھی ختم کرتا ہوں، لیکن اگر سمجھ میں آ رہی تو ایمان تازہ کر لو.
اب اس منزل پر آئے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اس سے پہلے بھی کسی محفل میں ہم نے یہ بات کہی ہو. اس منزل پر آئے ہیں. بولو بولو, اگر اللہ نے تمہیں شعور دیا ہے تو پوری عقل کو اب جمع کرو اور بولو, درخت کا سایہ درخت ہے یا غیر درخت ہے؟ بولو. نہ وہ درخت ہے کیونکہ سایہ ہے, درخت نہیں ہے, لیکن غیر درخت بھی. حافظ غفران کا سایہ حافظ غفران نہیں ہے, لیکن وہ امین القادری بھی نہیں ہے, وہ سعد بھی نہیں ہے, وہ عبداللہ بھی نہیں ہے, وہ عبد الرحمان بھی نہیں ہے. کون ہے؟ غفران نہیں ہے, لیکن غفران کا غیر بھی نہیں ہے. ہے توجہ, توجہ ہے. وہ غفران نہیں, غفران کا غیر بھی نہیں. درخت کا سایہ درخت نہیں, درخت کا غیر بھی نہیں. چاند کا سایہ چاند نہیں, چاند کا غیر بھی نہیں. سورج کا سایہ سورج نہیں, سورج کا غیر بھی نہیں. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو امام اہل سنت کہتے ہیں جو معراج پر گیا, جس کے کندھوں پہ دست قدرت رکھے گئے, جو معراج پر گیا, السلام علیکہ ایھا النبی آ گیا, وہ خدا نہیں تھا مگر وہ خدا کا سایہ تھا. اور کہتے ہیں وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے. وہ تمہارا نبی ہے جو خدا کا سایہ ہے, ہائے ہے ذل خدا ہے. اب بھیجا, توجہ, اب بھیجا. موسیٰ ایک جھلک دیکھتے 70,000 پردوں میں چہرے پہ پردے ڈال کر کے چلتے ہیں, اور دیکھا, توجہ, دیکھا کتنے قریب سے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى, او ادنى, اتنے قریب سے کہ دو کمان, دو بھویں, یہ دو بھویں نا, اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. اب یہ نہیں کہوں کہ یہ کہا کم کا, یہ تو تمہارے لیے کہہ دیا, ہمارے لیے کہہ دیا, اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. یہ نہیں کہا اتنا کم رہ گیا, اگر کہتا نا اتنا کم رہ گیا تو ہم کہتے اتنا رہ گیا, کہا اس سے بھی کم, کتنا کم وہی جانے. تو یہ تو کہنے کو ہے, حقیقت یہ ہے بندہ ملنے کو قریبے. حضرت قادر گیا, لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا. وہ جو سایہ تھا نا وہ عین ذات میں فنا ہو گیا. وہ جو سایہ تھا عین ذات میں, حضور فنا ہو گئے ذات خدا میں, لیکن خدا نہیں ہوئے, خدا نہیں ہوئے. حضور یہ بندہ بندہ ہی ہے, ہم انہیں خدا نہیں مانتے, اس لیے کہتے محمدن عبدہ. ہم کلمہ بھی پڑھتے تو کہتے عبدہ, ارے اتنا سب کچھ ہے پھر بھی عبدہ. ارے جب تو عبدہ کی یہ شان ہے, معبود کی شان کیا ہوگی؟ ہمارا خدا کی شان کا ہوگا. اللہ اکبر. تو فنا ہو گئے ذات باری میں, ذات باری. تو اتنے قریب سے دیکھا, ہاتھ بھی رکھے گئے قدرت کے. پھر جب آئے نا, پردے ڈال کے نہیں گھومنے پڑا. ایک جھلک دیکھی تو پردہ آ گیا, ذات دیکھی تو اب کوئی اندھا کیوں نہیں ہوتا؟ ارے اندھا قریب آتا ہے تو روشنی ملتی ہے, اندھا کیوں نہیں ہوتا؟ یہی تو بات ہے, اندھا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ موسیٰ کا چہرہ بے نقاب تھا. بے نقاب پر نقاب ڈالنا پڑتا ہے, جس پر پہلے سے نقاب, اب اس پہ نقاب کی حاجت کیا ہے؟ تو وہ سایہ خدا, سایہ, توجہ, اب توجہ, سایہ خدا. جب وہاں گئے حقیقتوں کے ساتھ گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حقیقت سایہ ہے, نہیں, حقیقت تو کیا ہے وہ خدا ہی جانتا ہے, کوئی نہیں جانتا. سایہ خدا جب سدرہ کے طرف آنے لگا, کہا محبوب ایسے نہ جانا, ایسے نہ جانا, محبوب ایسے نہ جانا.
ورنہ وہ جبریل جل جائے گا، وہ سدرہ جل جائے گا، عرش جل جائے گا۔ آ تو میرا سایہ ہے، اب چونکہ تو نوریوں کے وطن میں جاتا ہے تو نور کا لباس پہن لے تاکہ وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور پھر جب ان نوریوں سے اور آگے بڑھے تو کہا محبوب اب ابو بکر عمر کے وطن میں جاتا ہے، عائشہ و ام سلمہ کے وطن میں جاتا ہے، تو جیسے نوریوں کے وطن میں نور کا لباس پہن کے گیا ویسے بشروں کے وطن میں بشر کا لباس پہن کر کے چلا جا تاکہ وہ بھی تجھ سے فائدہ اٹھا سکے۔ اب آپ مجھے بتاؤ وہ کون تھا جو معراج پر گیا تھا؟ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اللہ نے ایسا نبی بغیر مانگے عطا کیا ہے، ان کا صدقہ مانگا کرو۔ خدا کے اتنے قریبی ہے کہ خدا نے انہیں اپنا سایہ بنایا ہے۔ اب یہ سایہ کی تفصیل کیا ہے کبھی یاد رہا انشاءاللہ تو میلاد النبی کے موقع پہ عرض کریں گے کہ یہ سایہ کیا ہے، خدا کا سایہ کیا ہے۔ یہ وہ عنوانات ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ اس کے رسول کی مدد شامل آ رہی، ہم اپنے سینے سے آپ کے سینے میں منتقل کر رہے ہیں۔ آئندہ نسلوں میں آپ اس کو منتقل کیجئے، بس نیت ایک ہے، اللہ جانتا ہے، واللہ میرے رب نیتوں کو جانتا ہے۔ یہ بتانا قطعاً مقصود نہیں کہ ہم کیا جانتے ہیں، ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں۔ علماء کی جوتیوں کی خیرات، غوث پاک کی خیرات ہے، لیکن بس آپ میں منتقل ہو جائے، آپ آئندہ نسلوں میں منتقل کر دو، ایمان بچ جائے، عقیدہ بچ جائے۔ تو جس کو مکے کے بازار میں دیکھتے ہیں حقیقت میں تو شان ان کی یہ ہے، خدا ان کے کندھوں پر دست قدرت رکھتا ہے، یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ اس سے اور یہ میں نے حدیث پڑھی، آپ مشکات میں اٹھا کے حدیث دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق دے اپنے آقا سے قریب ہونے کی، اللہ ہماری ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ کل پرسوں روزے کا اہتمام کریں، عبادتوں کا بھی اہتمام کریں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ کل سے لے کر آج تک معراج کے باب میں جو کچھ بھی بیان ہوا، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ جو کچھ اچھی گفتگو ہے وہ من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ جو کچھ غلطیاں ہیں یہ میرے نفس کی شرارت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ہم نے یہی کوشش کی، جو حق سمجھا وہ پیش کر دیا، اگر کوئی خطا ہے تو اللہ معاف فرمائے اپنے حبیب کے صدقے۔ اللہ ہمیں سایہ خدا سے، ذل الہی سے قریب رکھے، اور اللہ تعالیٰ انہی کے قدموں میں زندگی دے، انہی کے قدموں میں موت عطا فرمائے۔ اللہ معراج کا صدقہ آپ کو بھی دے، مجھے بھی دے۔ معراج کے صدقے اللہ حضور کی نالین کے سائے میں زندگی دے، نالین کے سائے میں موت عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے معاف کرے۔ اللہ حضور کے قدموں میں جنت دے جہاں سے ٹکٹکی باندھ کر ہم اپنے آقا کو دیکھ سکیں۔ اللہ ہمیں سچا علم دے، علم نافع دے۔ اللہ تعالیٰ امت میں جو کچھ بھی آپس میں لڑائیاں ہیں، یمن، سعودی اور جتنے بھی لوگ عرب ممالک میں آپس میں لڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اللہ کرے مسلمان آپس میں لڑنے مرنے سے دور ہو جائے اور آپس میں جو ہے وہ ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے رہیں، پیار محبت کے ساتھ رہیں۔ اللہ مسلمان ملکوں میں اتحاد عطا فرمائے سیاسی بیس پر، اور اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ کی سازشوں کا خاتمہ فرما دے۔ اللہ تعالی معراج کے صدقے بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ تو کریم ہے، جہاں شب معراج تیرے محبوب نے نبیوں کی امامت کی، او بیت المقدس مولا اس وقت تو یہودیوں کے قبضے میں جانے کے قریب ہے، مسجد اقصی کی شہادت کی پلان ہے۔ اللہ یہ جو کچھ ہے ہماری برائیوں کا نتیجہ ہے پروردگار، معراج والے تیرے حبیب کا واسطہ، اللہ جس کے کاندھوں پر تو اپنی قدرت کے ہاتھ رکھتا ہے، جسے تو یار بناتا ہے، جس کی یاری کو نبھاتا ہے، اللہ اس حبیب کا واسطہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ اس زمین پر جو مسلمانوں پہ